اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عورت یا مرد پورے خاندان پر حکومت کرتا ہے جو قرآن پاک کی یہ ایک آیت پڑھتا ہے۔ اس آیت سے پورے خاندان پر حکومت کرو۔ محترم ناظرین، وہ بندہ پورے خاندان اور پوری دنیا پر حکومت کرتا ہے جو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ اس آیت سے دنیا پر حکومت کرو۔ ناظرین، یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جو بندہ اس آیت کو روزانہ صرف 33 بار پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دے گا۔ اللہ اس بندے کو لوگوں میں مقبول کر دے گا۔ یہ آیت پڑھنے والا جو چاہے گا انشاءاللہ وہی پائے گا۔ اس آیت کو پڑھنے سے، اس کی برکت سے اللہ پاک دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں رکھ دے گا۔ جو بندہ اس آیت کو پڑھ نہیں سکتا، اس آیت کو لے کر اپنے گھر میں لگا لے، گھر کے اندر کسی دیوار پہ کاغذ پہ لگا لے، اپنے کمرے میں لکھ کر لگوا لے، یا کسی کاغذ پر لکھ کر اپنی میز یا کسی ایسی جگہ پر رکھ دے جہاں پر اس کی روز نظر پڑتی ہو، تو انشاءاللہ وہ بندہ دنیا پر اور اپنے پورے خاندان پر حکومت کرے گا۔ یعنی جو بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے تو ہر کوئی اس کی بات ماننے لگ جاتا ہے، ہر کوئی اس کی بات سنتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ہیبت اور عزت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب اور دبدبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر دور کا انسان اپنی زندگی میں عزت، شہرت اور دولت میں کامیابی حاصل کرنے کا خواہش مند رہتا ہے، اور یہ اس کی فطرت اور اس کی شخصی نفسیات کا حصہ ہے۔ ناظرین، ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ انسان کی طبیعت اور مزاج سب انسانوں سے قدرے مختلف ہوتا ہے۔ کوئی عزت کا متلاشی رہتا ہے، کوئی شہرت کی حسرت دل میں لیے زندگی کا ہم سفر رہتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں نہ صرف اپنی عزت کی پرواہ ہے نہ ہی شہرت کی، وہ صرف اور صرف دولت سمیٹنے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، اور یوں ان کا کہنا کہ دولت ہی معاشرے میں عزت اور شہرت کا باعث ہے۔ دولت کے حصول کے لیے وہ ہمیشہ شارٹ کٹ اور خطرات مول لینے والے راستے بھی اپنانے میں عار محسوس نہیں کرتے۔ ان کا یہ شوق جنون کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے، جو کہ کسی بھی طور اچھا نہیں۔ مانا پیسہ ہر دور کی بنیادی ضرورت رہی ہے۔ مادیت پرستی کے اس دور میں اب ہر شخص پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جائز اور ناجائز کا فرق ختم کر چکا ہے۔ اب ہر مشکل چیز روپے پیسے کے بلبوتے پر بآسانی حاصل کرنے کا وتیرہ عام ہو چکا ہے۔ ملک میں صنعتوں کا جال بچھانے کی کیا ضرورت ہے؟ صنعتوں کا جال بچھے گا، لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی۔ ترقی یافتہ دنیا ہماری طاقت اور صلاحیتوں کو مفلوج کرنے کے در پہ ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر ہم ترقی کی بلندیوں تک پہنچ گئے تو انہیں اپنی سلامتی کا خطرہ پڑ جائے گا۔ فلاحی کاموں میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود شہر کا کوئی حصہ ایسا نہیں ملے گا جہاں کاروباری گداگر موجود نہ ہوں، اور کیوں نہ ہوں، ان کو راہگیر حصول ثواب کے لیے 10 روپے کی رقم بطور ہدیہ دیتے ہیں، اور یوں ان کی روزانہ ہزاروں روپے کی دہاڑی لگ جاتی ہے۔ جس کو غریب سمجھ کر امداد کرو وہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اور پھر پوری زندگی غریبی کا لبادہ اوڑھے دوسرے سے روپے پیسے کی حاجت طلب کرتا رہتا ہے۔ علاج معالجے جیسی بنیادی انسانی ضروریات بھی خطیر رقم کی متقاضی ہو چکی ہیں۔ آج ہر شخص اسٹریٹ کرائمز کا شکوہ کرتے ہوئے سنائی دیتا ہے۔ جب معاشرے میں دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہو جائے اور بنیادی حقوق سے محرومی ہو جائے، کسی کو انصاف نہ ملے، تو معاشرے میں ناانصافی، وراثت میں خرد برد، قتل و غارت گری، ڈکیتی، اشیاء خوردنی میں ملاوٹ، ناجائز منافع خوری جیسے عوامل جنم لینے لگتے ہیں۔ تو ناظرین، جو تمام کے تمام اسی ناجائز دولت کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب دولت کی ہوس کا نام و نشان تک نہ تھا، لوگ اپنے کام کی طرف متوجہ رہتے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے کام کا ایک معیار بھی تھا۔ وہ عزت کے ساتھ ساتھ شہرت کے بھی حقدار ٹھہرائے جاتے تھے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ ہر انسان کو، چاہے وہ ذہنی یا جسمانی معذوری کا شکار ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وصف ضرور عطا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خداداد صلاحیتوں کے طفیل انسان اس وصف کو کس انداز میں
استعمال کرتا ہے۔ کسی دانا کا قول مشہور ہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ محنت تو بے زبان جانور گدھا بھی بہت کرتا ہے اور تمام دن مالک کی فرما برداری کرتا رہتا ہے۔ انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ انسان کو ان تمام حیوانات پر برتری دی گئی، عقل و شعور دیا گیا، سو محنت کی جائے عقل و شعور کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو غریب پیدا نہیں کرتا، غریب وہ اپنی حرکتوں سے ہوتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ آباء و اجداد جدی پشتی زمیندار اور حویلیوں کے مالک تھے، مگر اس نوخیز مملکت کی محبت میں اپنے بڑوں کا تمام اثاثہ چھوڑ کر پاکستان آ گئے، کوئی کلیم نہیں کیا اور زندگی کا کافی عرصہ بے گھر رہے۔ ان میں خودداری تھی تو کبھی کسی سے اپنی غربت کا رونا نہیں رویا، جو تھا اسی میں گزر اوقات کی۔ انہوں نے اپنی تمام تر توانائی ہمیں تربیت کے ساتھ ایک اچھا انسان بنانے پر خرچ کر دی۔ اس کے برعکس جو غریبی کا لبادہ اوڑھ کر دوسروں کے دستے نگر رہتے ہیں وہ آج بھی ویسے ہی ہیں، اور یہ سلسلہ نسل در نسل قائم ہے اور آگے بھی رہے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کمانے والا ایک اور کھانے والے گھر کے 8 افراد تھے۔ گھر میں بجلی اور گیس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ صبح کی نوکری کے علاوہ پارٹ ٹائم کام بھی کیا کرتے تھے۔ گھر اور دفتر ہمیشہ پیدل سفر کیا کرتے تھے، مگر انہوں نے تنگ دستی کے باوجود ہماری تعلیم کے حصول میں کبھی بھی کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کی۔ وہ کہا کرتے کہ بھوکے رہ لو مگر تعلیم پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا۔ میں اس قابل کہاں تھا کہ اللہ نے اپنی نعمتوں سے فیضیاب کیا۔ انہوں نے ہمیشہ ایمانداری کا سبق سکھایا، حالانکہ وہ ایسے سرکاری محکمے میں تھے جہاں رشوت بآسانی لی جا سکتی تھی۔ انہوں نے محنت اور مشقت سے رزق حلال پر فوقیت دی۔ ایک شخص کا کہنا تھا کہ انسان کو مچھلی مت کھلاؤ بلکہ مچھلی پکڑنے کا فن اسے سکھا دو۔ ظاہر ہے کہ وہ فن سیکھے گا، روزگار پیدا ہوگا، جو نہ صرف اپنی اور اپنے اہل خانہ کی معاشی مدد کا ذریعہ ہوگا بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کا سبب بنے گا۔ اس لیے خیرات و صدقات کو چھوڑیے، کارپوریٹ کے معاشی تصور کو اجاگر کریں۔ یہ کام فلاحی ریاستوں کا ہے، مگر افسوس عوام کا اپنی ریاست پر بھروسہ ہی ختم ہو چکا ہے، اور کیوں نہ ہو، ریاست اپنے کاموں کے طفیل ہی جانی جاتی ہے۔ انسان کی صحت ہی سب سے بڑی اور منفرد دولت ہے۔ دنیا میں آج دیکھ لیں، جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا انہوں نے ہی دنیا میں عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ان کا کمال تھا کہ انہوں نے صرف اپنی ذات کا نہیں سوچا بلکہ پوری مخلوق انسانی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو گئے۔ دنیا میں بہت سے ایسے کام بھی ہیں جن کو سر انجام دینے میں کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن ہم تو وہ بھی نہیں کرتے۔ کیونکہ ہم غریب ہیں۔ آج کا نام نہاد غریب اپنا سرمایہ پان، گٹکا اور سگریٹ نوشی میں ضائع کرتا ہے اور اپنی صحت بھی گنواتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت خاص ہے، اور آج کی ویڈیو خاص طور پر ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کی گھر میں عزت نہیں ہے اور اپنے رزق میں بے برکتی اور تنگ دستی کی وجہ سے وہ پریشان ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں وہ سب برکت اور خیر فرمائیں۔ تو آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے رزق اور عزت کے دروازے کھول دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی غربت اور تنگ دستی کو اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ بعض مرتبہ ناظرین ایسا بھی ہوتا ہے، اور کئی ایسے خاندان ہیں کہ جہاں گھر کا کنبہ بہت زیادہ ہے لیکن آمدنی بہت کم ہے۔ اس کے سبب ہر وقت گھر میں پریشانی رہتی ہے کہ خرچ کس طرح سے پورا ہو، جس کی وجہ سے گھر کے جو افراد ہیں وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے گھر کا خرچ پورا نہیں ہو پاتا، اور وہ اس سوچ اور فکر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی اور ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ صبح کھایا اور شام کا فاقہ ہے، اگر شام کو کھا لیا تو صبح کا فاقہ ہے۔ ایسی صورت میں ایسے تمام بھائی بہنوں کے لیے ایسے خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے سے اور جس کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ان کے بے پناہ رزق عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ اس عمل کی بدولت ایک تو ان کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا انشاءاللہ ان کی عزت میں بھی اللہ پاک بے پناہ اضافہ فرمائیں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ ایک تو آپ کی دولت میں اللہ پاک اضافہ فرمائیں گے، آپ کو امیر بنائیں گے، اور دوسرا انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو عزت والا مقام بھی عطا فرمائیں گے، جو کہ ہر انسان چاہتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جہاں
جہاں کہیں بھی جائے اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کا ایک مقام ہو، اس کی عزت کی جائے۔ تو اس وظیفے کے ساتھ ایک تو اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمائیں گے، اور دوسرا انشاءاللہ دوسرے لوگوں کی نظر میں آپ کے لیے ایک مقام اور ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا فرمائیں گے۔ تو یہ مجرب عمل کیا ہے، اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ، پریشانی یا کوئی بھی بیماری ہے، یا کسی بھی قسم کے شرعی مسئلے کے بارے میں آپ بحال جاننا چاہ رہے ہیں، تو آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کا حل جلد سے جلد آپ کو فراہم کیا جا سکے۔ ناظرین، دولت کا حصول اسلام میں کوئی ممانعت نہیں رکھتا، یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ اور انبیاء کرام کی تجارت اتنی زیادہ تھی کہ ملکوں وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کا حکم صرف یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے جو رزق عطا کیا گیا ہے تو اس سے دوسروں کا حق بھی ادا کرو۔ اس سلسلے میں ایک تو صدقات ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں کرنے چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے تو اس میں سے جتنا ہو سکے ہم صدقہ کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ جو ہے وہ مال کو پاک کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اس کے ساتھ سال میں جو ایک مرتبہ زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ دینے والے اگر ہم بن جائیں تو اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے اور ہمارے رزق کو پاک کر دیں گے۔ ناظرین، اب جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے۔ اس کو 33 بار پڑھیں یا لکھ کر اپنے گھر میں لگوا دیں تو وہ چھوٹی سی آیت سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 20، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ ناظرین دوبارہ سماعت فرما لیں، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 20 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر فرما دیا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں۔ تو ناظرین، یہ وہ آیت ہے جو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز پر غالب رکھے گی۔ آپ جہاں بھی ہوں گے، جہاں پر بھی جائیں گے، ہر جگہ پر آپ کی حکومت ہوگی، آپ کی عزت ہوگی، آپ کی بات سنی اور مانی جائے گی۔ تو آپ اس آیت کو، اس عمل کو لازمی پڑھیں۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کو لکھ کر اپنے گھر میں لگوا دیں یا اس کی روزانہ 33 بار تلاوت کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں اس آیت کی برکات آپ خود دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے روزانہ کسی بھی وقت کم از کم 212 مرتبہ اس اسم مبارک کو، یعنی یا مالک الملک، یہ نام ہے اللہ پاک کا جس کے معنی ہے ملکوں کا بادشاہ، یا مالک الملک، اس اسم مبارک کو آپ نے کم از کم 212 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اور اس اسم مبارک کو روزانہ 212 بار پڑھنے سے انشاءاللہ ایک تو آپ کے تمام دینی اور دنیاوی حاجات پوری ہوں گی، اور دوسرا اگر آپ خلوص کے ساتھ اس اسم مبارک کو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں گے، آپ نے اس اسم مبارک کو چلتے پھرتے پڑھنے کا معمول بنا لیا، اور اگر زیادہ نہ پڑھ سکے تو کم از کم 212 مرتبہ پڑھتے رہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہمیشہ کے لیے اگر آپ اس عمل کو کریں گے، 212 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، تو آہستہ آہستہ آپ کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر دولت کی فراوانی ہونا شروع ہو گئی ہے، حتیٰ کہ بے پناہ دولت آپ کے پاس جمع ہو جائے گی۔ اور اس اسم اعظم کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی عزت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ناظرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامن گیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالی کے واسطے قرآن شریف پڑھا، اس کا تعلق بھی قرآن پاک سے ہے، اور امامت کروانے والا اس طرح کے مقتدی اس کے راضی رہیں۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو، یعنی کہ مؤذن، ان کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعات سے زیادہ افضل ہے۔
قرآن کریم کی ایک آیت کا پڑھنا اتنا افضل ہے کہ اگر آپ 100 رکعت نوافل ادا کریں تو یہ آیت سیکھنا اس سے زیادہ افضل ہے اگر آپ قرآن پاک کی ایک آیت کو صبح سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 آیتوں کو تلاوت کرے کسی رات میں کرے وہ اس رات میں غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مبارک ارشاد ہے جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا قرآن پاک۔ جو انسان قرآن شریف میں اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتا ہے تو کبھی فتنے میں نہیں پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے تو اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ خیال رہے کہ الف ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ آپ کسی بھی وقت پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو صرف 2 بنیادی باتوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں باتیں انتہائی فہم عقل اور قابل عمل ہیں۔ پہلے یہ سوچئے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے اور پھر اس پر عمل کیجئے۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا، لیکن جب آپ ان پر سنجیدگی سے غور کریں گے تو ان کی افادیت کے قائل ہو جائیں گے۔ یہ دونوں باتیں بالکل درست ہیں کہ آپ کو جو کچھ کرنا ہے یا آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس پر غور کیجئے اور پھر اپنی پوری صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے شروع کر دیجئے۔ اس پر عمل کرنے میں تاخیر سے کام مت لیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ اس کلیے پر غور کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ ایک بنیادی کلیہ ہے، ایسا ہی ابتدائی اصول جیسا کہ بچوں کے لیے نرسری کی تعلیم ہوتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے لیے یہ کلیہ انتہائی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اس پر عمل کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لہٰذا یہ سوچئے کہ آپ کو زندگی میں کرنا کیا ہے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائیے۔ اور دوسرا کلیہ یہ کہ جو بھی وظیفہ آپ کریں وہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے کیا کیجئے۔ دل میں یہ شکوک و شبہات نہ رکھا کریں یہ وظیفہ یا یہ عمل کام کرے گا یا نہیں۔ آپ دل میں اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے جب کوئی کام کریں گے تو وہ کام ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور لکھ دیجئے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔